कि जिस राफेल के ऊपर ये बहुत इतराया करते थे। अच्छा मैं एक बात कहूँ यार, एक सेकंड देखिए अजमा, एक सेकंड मुझे देंगे। देखिए बात सुने, देखिए बात सुने, नहीं ऐसे नहीं। देखिए भाई साहब, आप मेरी बात, मैं आपसे मुखातिब हूँ। सर मैं चाहूँगा कि टू एड्रेस यू, मिनिस्टर साहब सुन रही हैं, मोहतरमा ने एक बयान दिया था मे बी अराउंड 11 या 12 मई को, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर नाउ, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स दिया इंडिया को, उसको डिज़ाइन किया था मियाँ मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने, और उसकी जो अप्रूवल थी वो भी मियाँ साहब ने दी थी। और आई एम श्योर अगर डिज़ाइन उन्होंने किया था, अप्रूवल उन्होंने की थी, तो मुझे यकीन है उन्हीं के ऑर्डर के बाद ये जो रिस्पॉन्स पाकिस्तान ने दिया था ये एग्जीक्यूट भी हुआ होगा। मैं सिर्फ मेरे बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं स्टेटमेंट के ऊपर सर, और बग़ैर किसी पॉलिटिकल बायस के साथ हैं। पहले तो मैं ये चाहूँगा कि सिर्फ बता दें कि डज शी स्टैंड बाय हर स्टेटमेंट ऑन दिस फ्लोर ऑफ द हाउस, बिकॉज मेरे पास रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है और बहुत ज़्यादा टीवी चैनल पे ये स्टेटमेंट चली है। मैं अगला सवाल जो है सर, या अगली जो रिक्वेस्ट है आपके टूल तक फिर फ्लोर ऑफ द हाउस पे फिर पहुँचाऊँगा। लेट मी रीफ्रेज इट। सर आई एम क्लियर अबाउट इट, मैंने सुन लिया जी, पहले भी उस दिन सुन लिया था, मैं आ गई थी लेकिन आप तशरीफ नहीं रखते थे। आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने रूल्स के मुताबिक जो है वो ये बताया फाजिल मेंबर को कि जब कोई मौजूद ना हो तो गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। फाजिल मेंबर को भी सीख लेना चाहिए कि जब कोई मौजूद नहीं है तो उसकी गैर मौजूदगी में सियासी बयानात जो है वो नंबर टांगने की बजाय अगर उसकी मौजूदगी में बात की जाए तो ये भी ज़्यादा बेहतर होता है। मेरी गुजारिश ये है कि जनाब स्पीकर, जो अभी रिकॉर्डिंग आप भी ज़रा निकलवाइएगा, अभी मौजूद मेंबर ने मेरे नाम से जिस तरह से जो जुमले एट्रीब्यूट किए हैं वो सरीहन गलत है। मैं अपनी स्टेटमेंट पे आज भी पूरी जो है वो दयानतदारी और पूरी जिम्मेदारी से उसके ऊपर खड़ी हूँ। और मेरी स्टेटमेंट, मैंने जो स्टेटमेंट दी, मैंने कहा कि जो साबिक वजीर जी साबिक वज़ीर आज़म और कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनकी ज़ेरे निगरानी सारा ऑपरेशन डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट हुआ। और ये बात मैं इसी जिम्मेदारी से दोबारा फ्लोर ऑफ द हाउस कह रही हूँ। और मेरी बात को अगले ही दिन वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, कोट एंड कोट, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हर एक हिकमत अमली और हर एक मीटिंग का पार्ट एंड पार्सल थे। जनाब स्पीकर, इसकी और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं, लेकिन मैं उन लोगों को जवाब दूं जिनके मुताबिक 9 मई भी फॉल्स फ्लैग था, जिनके मुताबिक ये मोदी और पीएमएलएन की गवर्नमेंट का गठजोड़ है, बकौल अलीमा खान के ये जंग तो हो ही नहीं रही, ये तो एक टोपी ड्रामा है, जिन्होंने आज तक भी और आज भी इस घड़ी पे खड़े हुए भी इनके लीडरान के स्टेटमेंट्स फॉर इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की अफवाज के लिए, इस मुल्क की सालमियत के लिए कितना बड़े जहरे कातिल है, वो आज अल्लाह की शान है, मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। और जो मुझसे सवाल पूछा गया है, मैं दोबारा पूरी जिम्मेदारी और पूरी दयानतदारी से कह रही हूं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के साथ कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस पूरे ऑपरेशन का पार्ट एंड पार्सल थे। और एक इस वक्त पूरे मुल्क में उस स्टेचर का एक ही लीडर है जिसका नाम मियां नवाज शरीफ है। और उन्होंने जो उनके इंटरनेशनल ताल्लुकात हैं, अपने जो उनके इंटरनेशनल ताल्लुकात हैं, जो अब जाती ताल्लुकात में बदल चुके हैं बहुत सारे ममालिक के साथ, उनके हवाले से जो अपनी उनके पास एक विजडम है एज 3 तरफा प्राइम मिनिस्टर रहने के हवाले से, दूसरा जो एटमी धमाके कल ही 28 जो है वो मई होने जा रहा है जनाब स्पीकर, और उस वक्त भी पाकिस्तान के ऊपर जिन क्राइसिस से पाकिस्तान गुजर रहा था, वो तमाम किस्म की फैसिलिटेशन, वो तमाम तरह की गाइडेंस, वो तमाम एडवाइस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की शहबाज साहब के साथ मौजूद थी। और पीएमएलएन की हुकूमत वफाक में हो या पंजाब में हो, वो सब कुछ वो करती है जो मियां नवाज शरीफ कहते हैं। मैं अब पहले जरा मैं आपकी जनाब स्पीकर 20 सेकंड बात करूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। अगर नवाज शरीफ साहब में इतनी क्वालिटीज हैं जिसके नाम पर ये वोट लेके आए, उसको प्राइम मिनिस्टर से बना नहीं सके, उनको प्राइम मिनिस्टर बना देते। एमएनए मुश्किल से जिस तरह बना है। जी ब्रिगेडियर साहब, 20 आपने 20 सेकंड कहे, वो हो गए। जी ब्रिगेडियर साहब, जी ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस। हसन एक सेकंड जी, ऑर्डर इन द हाउस जी, ऑर्डर इन द हाउस जी ब्रिगेडियर साहब।
جی بریگیڈیئر صاحب پلیز. جی بریگیڈیئر صاحب چلے جس پر آئے میں بات ہے پہلے وہاں پر آنے دیں. بریگیڈیئر صاحب پلیز. عظما کہہ رہی ہیں, حسن پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عظما کہہ رہی ہے کہ she stands to every word what she said. سر میں جو انہوں نے کہی ہے بہت اچھے طریقے سے کہا ہے کہ she stands whatever she made the statement. میرے سوال ہی اس کے بعد شروع ہوتے ہیں and I have all the right to speak on this floor of the house because it's an important issue ہے. میری پرسیپشن جو ہے اور اس پاکستانی کی جو پرسیپشن ہے جس قوانین کے تحت جس رولز کے تحت یہ پاکستان اسٹیٹ آف پاکستان چل رہی ہے مجھے اس کا بہت خیال ہے. سر لوگ سوال و جواب پوچھتے ہیں اس کا جواب دینا ضروری ہے. میرے سوال یہ ہے کہ سر جب ڈیزائن یہ کیا گیا تو کیا یہ ڈیزائن صرف پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے ہوا تھا؟ I have my few observations and assumptions and I am going to respond. I am going to raise those issues. کیا یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوا تھا؟ کیا اس کے اوپر ایک منٹ سر کیا اس کے اوپر جنٹلمین لیڈیز اینڈ جنٹلمین لیٹ می پلیز. آپ کے جو بھی جذبات ہیں بٹ دس از اے ہاؤس وچ آئی ایم کنڈکٹنگ اینڈ آئی ایم فیئرلی گیونگ چانس ٹو ایوری بڈی ٹو اسپیک وٹ ایور دے سے. If I would have ruled out Brigadier Saab not to ask Azma, I would have said no. But I have given her the floor. تو پلیز آپ اس چیز کی رسپیکٹ کریں اینڈ دیر شوڈ بی نو ہلڑ بازی. میری درخواست بھی گئیں اور انہوں نے انہی پلیٹ فارمز پہ بیٹھ کر یہ بات کی کہ مینڈیٹڈ تھا ٹو دا نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے, کیبنٹ نے, ان سب نے مینڈیٹ کیا کہ جو فورسز اپنا رسپانس کریں گی دے آر فلی امپاورڈ اینڈ مینڈیٹڈ ٹو اسٹرائک بیک. یہ بات میں نے ان کی سنی. اور جو ان کا پہلی بات تھی جو آپ نے سوال اٹھائے ہیں آپ کے سوالوں میں کافی وزن ہے لیکن ان کی جو گفتگو تھی وہ خود ایکسپلین کریں گی, انہوں نے جواب خود دینا ہے لیکن میں کنسٹرو کر رہا ہوں اور ان کو فریز کر رہا ہوں. ان کا جو یہ سوال ہے آپ کی اسٹیٹمنٹ میں کہیں میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے کہا ہے کہ وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں رہی ہیں. میں فریز کر رہا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے اور اس میں کوئی مزید, کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے میری زندگی کا یہ سب سے قابل فخر لمحہ ہے جو میں نے گزارا ہے اور میں کسی بھی بنیاد پر اس کو گارڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آئی ہیو ڈن این انپریسیڈنٹڈ ایکٹ. I have come down to the floor and I have spoken. I have never spoken to law minister like this. میں نے آج ان سے بھی اس طرح بات کی ہے, میں نے آپ کے معزز اراکین سے بھی ایسے بات کی تھی کیونکہ اس مسئلے میں کوئی بہت پولیٹیکل بات ہونی نہیں چاہیے. اس مسئلے کو آپ نے جو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل آپریشنل ملیٹریلی آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں, ان سب میں کسی کا کوئی تعلق بشمول نیشنل سیکورٹی کاؤنسل وی نو دیٹ اٹ از اے کمپوزٹ باڈی, اس کو پرائم منسٹر چیئر کرتے ہیں, سرٹن ممبرز آف دا فیڈرل کیبنٹ اور سارے سروسز چیف اس کے ممبر ہوتے ہیں. تو اس میں میاں نواز شریف صاحب تو نہیں ہوتے. اسی طرح سے جو آپریشنل ملٹری جو ہے آپ کی کمبائنڈ آپریشنز کی ڈی جی ایم او ہیں, آپ کے چیفس ہیں, سروسز چیف ہیں, وہ فیصلے کرتے ہیں اور وہ گورنمنٹ کو صرف انفارم کرتے ہیں کہ ہم کیا فیصلے کر رہے ہیں. اسی طرح سے پھر آپ کا جو تیسرا نقطہ ہے کہ کیا ان کو انفلوئنس کیا گیا ہے, بالکل نہیں, کیبنٹ کا فیصلہ ہے. مشاورت کی بات عظما نے کی تھی, آپ نے ساری بات جو کی تھی, تو میں نے یہ 3 کوسچنز فریز کر دیے ہیں اور آخری بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. چوتھا ان کا یہ ہے کہ جب سیز فائر ہوا ہے تو سیز فائر کے موقع پر بھی کیا میاں صاحب سے کوئی رہنمائی لی گئی؟ تو اس پر آپ اپنی بات کو ذرا بالکل اس کے پیرائے میں رکھ کے تاکہ کوئی ہیٹڈ ڈبیٹ اس ایشو پہ نہ آئے. بہت شکریہ جناب اسپیکر, میرے لیے بہت آسان جو ہے وہ آپ نے خود جو فریز کیا ہے تو زیادہ آسان ہو گیا ہے. گزارش یہ ہے کہ میں نے پہلے کہا میں اس کی کنٹینیوٹی میں کہنا چاہتی ہوں. میں نے زیر نگرانی کا لفظ استعمال کیا اور زیر نگرانی کسی بڑے کی ہوتی ہے اور میں نے یہ بھی کہا کہ ان سے بڑا اسٹیٹسمین یا ان سے بڑا لیڈر اس وقت پاکستان میں اور کوئی نہیں ہے جو اس قسم کے حالات کو بہتر پہلے سے جانتا ہو, ایکسپیرینس کر چکا ہو. اب یہ جو بھائی نے سوالات کیے مجھے تو ویسے حیرت ہوئی ہے ان سوالات کے اوپر. ان کو اچھے سے پتا ہے کہ سیکیورٹی کاؤنسل کی تشکیل کیا ہوتی ہے, ان کو بہت اچھے سے پتا ہے اور بڑی بات ہے کہ آج انہوں نے جو ہے وہ اس بات کا کریڈٹ بھی لینے کی کوشش کی. شاید ان کے اندر جو ہے وہ بھی موجود ہے پاکستانیت کہ انہوں نے جو ہے وہ نے کہا کہ لمحہ بھلا صورتحال چینج ہو رہی تھی. تو میں بتا دوں کہ سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ بھی جو ہے وہ جب اٹیکس ہوئے اس سے پہلے ہو چکی تھی, جب وزیر اعظم نے جو ہے وہ اختیار دے دیا تھا افواج کو کہ وہ اپنی تیاری کریں اور جو بہتر وہ سمجھتے ہیں وہ اس کے اوپر جواب دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو کیبنٹ کا ڈیسیژن ہے, ظاہر ہے کیبنٹ کا ڈیسیژن بھی انڈر پرائم منسٹر ہوتا ہے اور پرائم منسٹر صاحب میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ ہر اہم معاملات کے اوپر وہ ایک کسی بڑے سے اس کی رائے لینا, اس بڑے سے اس مشاورت کرنے میں کوئی برائی نہیں ہوتی. یہاں تو کے پی کے ٹھیکوں سے متعلق جیلوں میں جو ہے وہ مشاورت ہو رہی ہوتی ہے. بھائی یہ تو مطلب پورے ملک کی سلامتی کا معاملہ تھا. اور آخری بات یہ ہے جناب اسپیکر کہ جو یہ مشاورت یا جو زیر نگرانی کی بات ہے یہ ایک یا انٹرنیشنل پریشرز کی جو انہوں نے بات کی,
یہ جتنے بھی معاملات اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہے تھے، پاکستان جن حالات سے گزر رہا تھا، اور اس کے اندر جو ایک بہت زبردست قسم کا رسپانس اور اللہ پاک کی مدد اور رہنمائی کے ساتھ جو فتح پاکستان نے حاصل کی، وہ یقیناً وہ تمام اسٹریٹجی جو وزیر اعظم پاکستان نے اپنی افواج پاکستان کے ساتھ، اپنی کیبنٹ کے ساتھ، سیکیورٹی کونسل کے ساتھ اور میاں نواز شریف صاحب کی مشاورت کے ساتھ بنائی، اس تمام نے پاکستان کو سرخرو کیا. اور آج حیرت کی بات یہ ہے، سر تکلیف کی بات یہ ہے، مودی انڈر ڈسکشن ہے انڈیا میں، اس کو بیش کیا جا رہا ہے میڈیا کی طرف سے، اس کو بیش کیا جا رہا ہے پبلک کی طرف سے، اس کو بیش کیا جا رہا ہے پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے. اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ ایک صرف جنگ کا ایک دن، جیسے میں نے کہا پہلے تو یہ تھا جنگ ہونی نہیں، یہ تو ان کا آپس کا گٹھ جوڑا ہے. لیما بی بی کے بیانات آن ریکارڈ موجود ہے، میرے پاس ریکارڈنگ ہے. اس کے بعد جب جنگ میں ہم نے فتح حاصل کی تو جو ہے آگ کے آگے ہاتھ تاپنے کے لیے بہت سارے آگے کہ وہ ہاں جی ہم نے جنگ میں چلے، بہت اچھی بات، آپ بھی پاکستانی ہیں، آپ جنگ کا کریڈٹ لے لیں، ہمیں تو وہ بھی دینے میں اعتراض نہیں ہے. لیکن ابھی جنگ کو ختم ہوئے 48 گھنٹے نہیں ہوئے جناب اسپیکر، اس وقت سے لے کر آج تک جو طوفان بدتمیزی، جو ایک سیاست، جو ایک ابھی بھی ملائم کرنے کی جو ایک اسٹریٹجی چل رہی ہے جناب اسپیکر، وہ کس کی ہے؟ اس کے بارے میں آج ہمیں سب کو مودی نے کل پاکستان کی یوتھ کو گولی مارنے کی دھمکی دی ہے جناب اسپیکر. آج یہاں سے بات ہونی چاہیے تھی مودی کی اس گولی کی دھمکی کے خلاف. آج بات ہو رہی ہے آپ نے نواز شریف سے مشاورت کیوں کر لی، آپ نے نواز شریف کو زیر نگرانی کیوں کہہ دیا. آپ کو آج یہاں بات کرنی چاہیے تھی کہ مودی جو ایک پاگل پن کا شکار ہے، جو انتخابی جو سیاست ہے اس میں اپنے لیے کوئی مائلیج اکٹھی کرنے کے لیے وہ یہ ایک جنگ کا ماحول بنا رہا ہے. اور جہاں تک سیز فائر کی بات ہے جناب اسپیکر، پاکستان ایک پرامن قوم ہے، پاکستان ایک پرامن ملک ہے. وزیر اعظم سمیت، آرمی چیف سمیت، ایون جو ہے میاں صاحب کی بھی ہمیشہ سے اسٹیٹڈ پالیسی رہی ہے کہ ہم پرامن لوگ ہیں، جنگیں ہم نہیں چاہتے. لیکن جب جنگوں کا رسپانس دینے کی باری آتی ہے تو وہ پہلے بھی 28 مئی کو جو ہے 5 کے مقابلے میں 6 دھماکے کر کے کی تھی، اور اب بھی 10 مئی کو ہم نے یہ جواب